حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ایمان کی 70 خصلتیں ہیں، اور پھر فرمایا ان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جو سب سے افضل شاخ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ مالک حقیقی کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کا اقرار کرنا۔ اور شاعرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ کا کثرت سے ذکر کرنا بھی ہے، اور روایات میں آتا ہے جو بندہ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 نور کو داخل فرماتا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کا ایک مرید تھا جس کا کشف بڑا مشہور تھا، بڑی دور دور تک اس کے کشف کے ڈنکے بجتے تھے۔ ایک دفعہ وہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، تو کیا ہوا کہ ایک دم اس کے چہرے کی حالت بدل گئی، چہرے پہ پریشانی کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ تو جناب جنید بغدادی علیہ رحمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت میں نے اپنے کشف سے دیکھا ہے کہ قبر میں میری والدہ کو، میری اماں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اب فرماتے ہیں کہ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ جو بندہ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 نور کو داخل فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا تھا تو میں نے یہ وظیفہ کر لیا، میں نے یہ 1.25 لاکھ مرتبہ پھر کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بیٹا ابھی تیرے کشف کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں بارگاہ خداوندی میں عرض کی باری تعالیٰ جو میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کا ثواب میں اس کی اماں کو پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے دل میں یہ ارادہ کیا، دل میں اس کلمہ طیبہ کا ثواب اس کی ماں کو دیا کہ وہ میرا مرید جو تھا نا اس کا چہرہ کھلنے لگا، اس کے چہرے پہ جو پریشانی کے اثرات تھے وہ دور ہونے لگے۔ تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے کہ میری ماں کی قبر، جس قبر میں میری ماں کو عذاب ہو رہا تھا وہ قبر تو نورن علی نور ہو گئی ہے، اس قبر میں نور داخل ہو گیا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ بھائی یہ جو روایت ہے یہ روایت بھی سچی ہے اور میرے مرید کی تربیت بھی اچھی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل جو ہے ایمان کی شاخ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا جائے، اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر فرمایا جو یہ تو سب سے اعلیٰ ہے نا، فرمایا جو سب سے ادنا ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، ایسی چیز جو مخلوق خدا کو تکلیف دیتی ہے اس کا راستے سے دور کر دینا، یہ ایمان کی سب سے ادنا شاخ ہے، سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے کہ میں وہ کام کروں تو میری دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے۔ تو حضرت ابو بردہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش تھی، میرا یہ ارادہ تھا، میرے پاس مال و دولت تھا، پیسے تھے، میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کنواں کھدوانے کے لیے کہیں گے تو میں کنواں بھی کھدوا دوں گا، اگر مسجد میں پیسے لگوانے کا حکم دیں گے تو میں مسجد میں بھی لگوا دوں گا، اگر اعمال صالحہ کسی اور کام میں پیسے لگانے کا حکم بھی دیں گے تو میں پیسے بھی لگا دوں گا۔ لیکن کہتے ہیں جب میں نے عرض کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیے جو میں کروں تو میری دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آگے سے کام بتایا وہ سنیے۔ حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بردہ جب تو راستے سے گزر رہا ہو ایسی چیز کو دیکھے جو مخلوق خدا کے لیے نقصان دہ ہے، جو مخلوق خدا کو تکلیف دیتی ہے، تو اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی بہتر فرما دے گا آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ تو فرمایا یہ ایمان کی
ادنا شاخ ہے، اور سب سے افضل شاخ یہ ہے کہ اس بات کا دل سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ادنا شاخ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا۔ یہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ، آپ کا ایک مرید تھا، پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج کے بعد نا آپ ہمیشہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں در گزر کرو، لیکن آج کے بعد اگر کسی نے میرے رستے میں کانٹے بچھائے تو میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا، کوئی مجھے تکلیف دے گا میں بھی اسے تکلیف دوں گا۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے بیٹا آدھے رستے میں وہ کانٹے بچھا دے گا، آدھے رستے میں تو کانٹے بچھا دے گا، تو مخلوق خدا گزرے گی کہاں سے؟ کوئی ایسا بھی تو ہو نا جو کانٹوں کو اٹھائے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی چیز جو رستے میں کسی کو تکلیف دیتی ہے اس کو رستے سے اٹھا دینا یہ ایمان کی ادنا شاخ ہے۔ اور پھر آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو حیا ہے، یہ جو غیرت ہے، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ غیرت، حیا، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جو غیرت ہے یہ غیرت ایمانی ہے۔ یہ جو غیرت ہے یہ غیرت شیطانی نہیں یا غیرت نفسانی نہیں، بلکہ یہ غیرت ایمانی ہے۔ کہ غیرت کہاں پہ آئے کہ کوئی گناہ کرنے لگے ہو، کوئی بدکاری کرنے لگے ہو، کوئی ایسا فعل کرنے لگے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو اس کام سے مڑ جانا، اس کام سے رک جانا اس نیت سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، غیرت آ جائے، تجھے شرم آ جائے، تجھے حیا آ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کام سے رک جانا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ تو 3 کام بتائے پیارے آقا علیہ السلام نے، فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں جو سب سے افضل ہے وہ اس بات کا اقرار کرنا کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات و برکات ہے تو وہ مالک حقیقی کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ ادنا شاخ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے اٹھانا۔ اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا غیرت، حیا، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ